إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم بإيمانهم. حاضرین گرامی قدر، آج کل ایک فتنہ جو اب زیادہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ گیا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں گفتگو کرنا، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارے ایمان کا کمزور ہونا ہے. جس قدر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ جرات اور ہمت بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے بڑی جرات اور اس سے بڑی ہمت کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہم کو ایمان ملا ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں، ان کے مسائل اور معاملات کے بارے میں فیصلہ کریں. اس سے آگے بہت سارے صحابہ کرام پر سب و شتم کریں. امت میں دو ہی طبقہ تھا، ایک اہل تشیع اور ایک اہل سنت. اہل تشیع میں کچھ کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ وہ تھے جو رفض کرتے تھے، یعنی پورے طور پہ وہ صحابہ کرام سے بدگمان اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہنا. یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے یا تو متاثر ہیں یا اسی کے حقیقی پیروکار ہیں. اور دوسرا طبقہ اہل سنت کا، جن کا متفق علیہ عقیدہ اور جن کا متفق علیہ خیال یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں. الصحابۃ کلہم عدول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، ہر صحابی عادل ہے. اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان رسول اللہ کو دیکھا یا ملاقات کی اور بحالت ایمان آپ کی وفات ہوئی، یہ صحابی کی تعریف ہے. یعنی ملاقات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو.
تو جب ہم صحابی کی یہ تعریف کرتے ہیں تو صحابہ کے درمیان جو کچھ منافقین تھے جیسے عبداللہ بن ابی ہوا اور اس کے کچھ ساتھی، وہ اپنے آپ صحابی کی اس تعریف سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو ملاقات ایمان کی حالت میں کیا اور نہ تو وفات ان کی ایمان کی حالت میں ہوئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں انہی منافقین میں کہ ملاقات تو کیا جب ایمان نہیں تھا، ممکن ہے بعد میں توبہ کر لیا ہو تو وفات کے وقت ایمان رہا ہو، لیکن چونکہ جب ملاقات ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی تو وفات ایمان کی حالت میں ہو تب بھی صحابی نہیں کہے جائیں گے۔ صحابی وہ ہے کہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، دیکھا ایمان کی حالت میں ہو اور وفات بھی اسی حالت میں ہوئی ہو، یہ صحابی ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے جو بھی صحابہ ہیں وہ سب عادل ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے صحابہ کے درمیان جو فرق ہے درجات کا، ابو بکر صدیق کا درجہ الگ ہے، حضرت عثمان غنی کا درجہ الگ ہے، حضرت عمر فاروق کا درجہ الگ ہے، حضرت علی کا درجہ الگ ہے، امیر معاویہ کا درجہ الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو درجے کا فرق ہے اسے اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں کچھ بہت اونچے درجے کے تھے، کچھ ان کے بعد درجہ تھا، پھر کچھ کا ان کے بعد درجہ تھا۔ تو یہ درجے کا جو فرق ہے یہ ان کے آپس میں ہے، بہت دھیان سے سننا، یہ درجے کا جو فرق ہے ان کے آپس میں ہے، اور درجے کا یہ فرق صحابہ کرامی میں نہیں، انبیاء میں بھی ہے۔ بھائی کچھ انبیاء وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، قرآن نے انہیں اولو العزم کہا ہے، اب سارے انبیاء اولو العزم نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اولو العزم انبیاء نہیں ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء میں درجات کا فرق ہے، تو کسی بھی نبی کی حدیث رسول میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس انداز میں نہیں کی جا سکتی کہ اس سے کسی دوسرے نبی کی برائی لازم آئے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، اگر اللہ کے رسول کی آپ تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، نعت کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو گویا اس میں کمزور دکھانے کی کوشش ہو، نمبر 2 دکھانے کی کوشش ہو، حقارت بتانے کی کوشش ہو، تو ایسی تعریف حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے افضل جانیے، یہ جمہور اہل سنت کا ایمان، عقیدہ، خیال ہے، لیکن حضرت علی کی اس طرح تعریف کرنا کہ جس سے امیر معاویہ کی برائی نکل کے آئے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تو آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق بھی چندہ لے کر کے آئے اور حضرت عمر فاروق بھی چندہ لے کر کے آئے۔ اب اللہ کے رسول نے عمر فاروق سے جب پوچھا کہ کیا لائے تو انہوں نے کہا کہ آدھا لایا ہوں اور آدھا بچوں کے لیے چھوڑایا۔ اور صدیق اکبر سے جب پوچھا، مال تو ان کا کم تھا، لیکن بولا کیا لائے، کیا چھوڑا، تو کہا کہ گھر میں اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ اب یہ درجے کا فرق دیکھیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو مار کر کے پورا گھر، تکیا، بستر، برتن، چاقو، پلیٹ سب اٹھا لائے، یہ فضیلت ہے ان کی، لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ یہاں برائی کریں گے کہ وہ تو پورا لے کے آئے تھے، یہ نہیں لے کے آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو درجے کا فرق ہے، بہت دھیان سے، اسی لیے میں تقریر کے انداز میں نہیں بول رہا ہوں کیونکہ مجھے بات کو سمجھانا ہے۔ درجے کا فرق ہے، لیکن درجے کے اس فرق کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جس کا کم درجہ ہے اس کی آپ برائی کریں گے، کیونکہ یہ کم درجہ صحابہ کے درمیان ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے، میں مثال سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سارے علماء ہیں، اب کسی عالم کا علم اور تقوی کسی عالم سے کم ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہمارے جیسا گنہگار ہے۔
ہم قاتل ہوں، ہم بدماش ہوں، ہم بے روزہ بے نمازی ہوں، تو کسی عالم کا درجہ کسی عالم سے کم ہے؟ کوئی عالم ایسا کہ علماء میں وہ اس کا درجہ دوسرے تیسرے درجہ نمبر کا ہے علم اور بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہو گیا کہ وہ ہمارے برابر ہے، جیسا ہم جاہل ہیں ویسا وہ بھی جاہل ہے، یہ تو نہیں ہوا اس کا مطلب۔ بھائی اس کا جو درجہ کم ہے وہ علماء کے درمیان کم ہے۔ وہ ستارے ہیں نا، ستارے، تو بھائی ستاروں میں کوئی ستارہ بہت مرجھایا ہوا لگتا ہے ستاروں کے درمیان میں، لیکن وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ خاک ہے، اس زمین کی مٹی کے مقابلے میں تو ستارہ ہے۔ ہاں ستاروں کے درمیان وہ ہے، ستاروں کے درمیان اس کا درجہ کم ہے، لیکن مٹی کے مقابلے میں، ارے بھائی اور سمجھا دوں، سونا ہے، سونے میں کوئی سونا مان لو کھوٹا ہی ہے، لیکن اب کھوٹا سونا بھی سونے میں کھوٹا ہے، مٹی کے مقابلے میں تھوڑی کھوٹا ہے۔ تیرے جیب میں رکھے ہوئے لوہے کے سکے کا اس سے تھوڑی کوئی مقابلہ ہے، وہ سونا جو کمتر ہے وہ کمتر سونے کے درمیان ہے، تمہارے کارخانے کی مٹی کے برابر میں تھوڑی ہے وہ۔ تو یہ بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب اس میں ایک مظلوم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کیا ہے جی؟ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کو پسپا کر دیا، بس ان کی اور کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں افراط و تفریط، اچھا جب یہاں تک آ جاتا ہے جب جس کی زبان کو عادت لگ گئی، جب کتے کے منہ میں خون لگ گئے، بلی کے منہ میں خون لگ گئے، تو آج اس نے چوزا پکڑا ہے، کل بڑے والے چوزے پہ نشانہ کرے گی، اور بڑا والا چوزا پکڑے گی تو جب نہیں ملے گا تو باقاعدہ مرغی ہی کو پکڑنے کی کوشش۔ تو یہ راستے، ان راستوں سے دھیرے دھیرے دل پہ سیاہ پردے پڑتے ہیں، اور جب دل پہ سیاہ پردے پڑنے لگتے ہیں تو پھر رسی دراز ہو جاتی ہے۔ وہ مولوی صاحب کو دیکھیے، مولوی صاحب پہلے سعودی کے خلاف بولتے تھے، اس کے بعد یزید کے خلاف بولنے لگے، اس کے بعد امیر معاویہ کے خلاف بولنے لگے، اس کے بعد خالد بن ولید کے خلاف بولنا شروع کیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق تک پہنچ گئے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ گندگی ہے کہ جب ایک قطرہ آ گیا تو پورا پانی خراب ہو جائے گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ بہت کنفیوژن کے لوگ شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں صحیح طریقہ کیا ہے وہ نکل جاتا ہے دماغ سے۔ میں اس کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ماں باپ میں اختلاف ہو جائے، پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ ماں باپ میں جو اختلاف ہوگا اس کی جڑ آپ نہیں سمجھ پائیے گا، کیونکہ آپ بیٹے ہیں، اب وہ آپ کے تو ماں باپ ہیں لیکن آپس میں میاں بیوی ہیں، تو اب میاں بیوی میں کیسا اختلاف کی بیس ہوگی، کیا ہوگا، وہ ہم اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس میں جب ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو کس کے بارے میں فیصلہ کریں گے؟ اماں کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ابا کے بارے میں کریں گے؟ ابا بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور امی بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، محبت آپ سے دونوں کو ہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کی کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہوں، یہی کوشش ہوگی نا۔ تو یہ اپنے دنیا کے رشتے کے بارے میں تو ایسی کوششیں ہیں، اور اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں آپ کی کوشش کیسی ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ تو ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تو اس اختلاف میں ہم اپنے آپ کو جج بنا لیتے ہیں، یہ پہلی غلطی ہے، جج بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو ججمنٹ کا حق نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر جج میں آپ نے اپنے آپ کو جج بنا ہی لیا ہے تو وہ آپ دیکھیے دنیا کے کیس لے کے بیٹھے ہوئے نا، مجھے یاد نہیں آ رہا، کئی کیسوں کے نام آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، کہ کھلی آنکھ کی مطلب آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، سامنے کیس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی حقیقت پورے طور پہ کبھی کھل نہیں پاتی۔ آج میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، لیکن
فلاں مر گیا ہے کہ زندہ ہے یہ کلیئر نہیں ہو پاتا. دنیا میں آج ہمارے زمانے میں کیس ہوتا ہے, ہم سنتے ہیں کہ فلاں جیل میں وہ قید کیا گیا ہے, لیکن وہ قید کیا گیا ہے کہ مار ڈالا گیا ہے, کیس کیا ہے صحیح کلیئر نہیں ہو پاتا ہے, کھل ہی نہیں پاتا ہے. تو 1400 سال پہلے جو کیس ہوا ہو اس کیس کے بارے میں کیسے کلیئر ہوگا, کتنا جھوٹ آیا ہوگا اس کے بارے میں. بہرحال تو ججمنٹ لگانے لگتے ہیں صحابہ کے بارے میں. وہاں طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بہت اچھی طرح یاد رکھیے. طریقہ یہ ہے خاموشی, طریقہ یہ ہے خاموشی. صحابہ کرام کے بارے میں جب اختلاف ملتا ہے, کہیں ان کے آپس میں جھگڑا, دیکھیے اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے جھگڑا ہو گیا, میں بتاتا ہوں کیسے جھگڑا ہو گیا. صحابہ کرام کے بارے میں کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے, میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے کوئی شوہر ہے, شوہر بہت بڑا عالم ہے, سب اس کی بہت عزت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ IAS PCS کوئی آفیسر بھی ہے, تو اس کے بنیاد پہ لوگ خوف بھی کھاتے, اس سے ڈرتے بھی ہیں. اچھا وہ اس نے بہت پریکٹس کی ہے تو اس کا بدن بھی بہت مضبوط ہے, تو اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں. باڈی بلڈر بھی ہے, بہت بڑے پوسٹ پر بھی ہے, عالم بھی ہے, دین کے لحاظ سے بھی بڑی اس کی عزت ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی ہے, بدن بھی بہت مضبوط ہے. ہر اعتبار سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا ادب کرتے ہیں. مگر آپ بتائیے اس کی بیوی بھی اس سے ڈرے گی؟ نہیں ڈرے گی. اس کی بیوی اس سے نہیں ڈرے گی, کیونکہ وہ بیوی کا انسپیکٹر نہیں ہے, بیوی کو شوہر ہے. یا بیوی جب ڈرنے لگے گی تو بیوی کہاں رہ گئی؟ بیوی کو ڈرنا بھی نہیں ہے اس سے, کیونکہ جب ڈرے گی تو اس کے ساتھ رہے گی کیسے؟ تو بیوی نہیں ڈرے گی. دوسرا آدمی اس سے بات کرتے ہوئے یا تو ادب کرے گا یا ڈرے گا, لیکن بیوی کو نہیں ڈر ہوگا اس سے. بیوی کھل کے بات کرے گی, اس سے تکرار بھی کر لے گی ضرورت پڑے گی. آپ کو ڈر ہوگا نا کہ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا, بیوی کو نہیں ڈر ہوگا. تو صحابہ کرام جو ہے نا, تو وہ صحابہ کرام وہ ایک رینک کے لوگ ہیں. وہ بھی صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, وہ بھی رسول کے پیارے ہیں, وہ بھی رسول کے پیارے ہیں. تو ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک صحابی کو کسی صحابی, کوئی دوسرا صحابی کسی چیز میں اختلاف میں وہ جواب دے سکتا ہے. اب ہم اس میں ججمنٹ نہیں کریں گے, ہم وہاں خاموش رہیں گے. یہ اصل چیز ہے. خاموش رہیں گے تو ایمان بچا ہوا. اور اگر کرنا ہے ججمنٹ تو جو اہل سنت کا موقف ہے, جو تمام سنی مسلمانوں کا, تمام سنی علماء کا جو طریقہ ہے, اس طریقے پہ ججمنٹ کیجئے یا خاموش رہیے. یہ پہلی بات ہے, اس کو بہت دھیان سے یاد رکھیے. دوسری بات, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بے اعتدالی کی جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ نسلی عصبیت کے شکار ہو گئے. اچھا وہ نسل ہے بھی کہ نہیں صحیح کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں انڈیا میں عرب سے زیادہ انصاری ہیں. اچھا میں بھی ہوں, ہاں عرب سے زیادہ انصاری ہیں. اب وہ چاہے جھوٹ ہو چاہے صحیح ہو, بنا کے رکھتے ہیں سب اپنا. عربوں سے زیادہ صدیقی ہیں, عربوں سے زیادہ سید ہیں. تو سارے سید, سارے انصاری, سارے صدیقی کہاں آ گئے؟ انڈیا میں آ گئے. عرب ان سب سے خالی ہو گیا. جس کو دیکھیے وہ سید بنا, وہ آل رسول بنا پھرتا ہے. پہلے نسب تو تمہارا ٹھیک ہو, وہ انصار سے تمہارا نسب ہے کیا؟ اللہ انصار مدینہ سے تمہارے آبا و اجداد کا سلسلے نسب صحیح طریقے سے پہنچتا ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ میں انصاری بنے پھرتے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, اگر ہو بھی تو اس میں کیا ہے؟ اسلام کسی نسل کی پرورش کے لیے نہیں آیا, کسی نسل کے لیے کی پرورش کے لیے نہیں آیا. اسلام اصول پہ ہے, اور اگر نسلی بات رہ گئی ہے تو نسلی تعصب کی گنجائش اسلام میں بالکل نہیں ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نسل والی بات کی. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بھرا کیا ہے؟ انڈین جمہوریت, امریکن جمہوریت, یعنی امریکہ میں جو حکومت کا سسٹم ہے, ہمارے انڈیا میں جو گورنمنٹ بننے اور بنانے کا سسٹم ہے. تو لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ حکومت کا یہی طریقہ, ووٹ ڈالو حاکم بناؤ, ووٹ ڈالو حکمراں چنو. اب اس کے برخلاف اگر کہیں حکومت بنتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ غلط ہے. یہ پہلے سے یہ بات طے کر لیا ہے.
سوال یہ ہے آپ نے کیوں طے کر لیا؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ووٹ ڈال کر کے حکومت بنانے کا طریقہ ہے قرآن کا طریقہ ہے حدیث کا طریقہ ہے؟ پہلے یہ بالکل غلط ہے، یہ مائنڈ سیٹ اپ بننا ہی نہیں چاہیے آپ کا۔ مائنڈ سیٹ اپ سے امریکن جمہوریت کو ہٹا دیجئے، انڈین جمہوریت کو ہٹا دیجئے، اس کو نکال دیجئے کھرچ کر کے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں حکومت بنانے کے، گورنمنٹ کے مختلف طریقے ہیں، اور جو طریقہ جب سوٹیبل ہوگا اس طریقے کو اپنایا جائے گا۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق کس طریقے پہ حکمراں بنتے ہیں، کچھ لوگ بیعت کرتے ہیں، کچھ بڑے بڑے لوگ ایک مجمع عام میں وہ حاکم بن جاتے، اس کے بعد سب لوگ بیعت کرتے، ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، حضرت ابو بکر خود کہہ کے جاتے ہیں کہ حضرت عمر کو خلیفہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود متعین کر کے جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نہیں کیا، بس اتنی سی بات احتیاط میں، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دیا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو خلیفہ بننا ہے۔ کمیٹی نے حضرت عثمان کے بارے میں فیصلہ کیا، اور دیگر لوگوں سے پتہ کر کے، وہ بھی ہر ایک سے جتنا پتہ کر سکے، یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھا طریقہ، بلوا تھا، کچھ کلیئر تھا ہی نہیں کوئی چیز۔ اب حضرت علی خالی خلافت کے دعوے دار تھے، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت فٹافٹ ہو گئی، کچھ لوگوں نے کر لیا بیعت اور کچھ لوگوں نے اختلاف رکھا، باقی رکھا، لیکن چونکہ کوئی اس کا دعوے دار نہیں تھا، مقابلے میں کوئی نہیں تھا، تو اس لیے حضرت علی خلیفہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا، تو اس طرح حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کے مشورے سے، تاکہ بعد میں خلافت کے مسئلے پہ کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے، اس لیے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد کر دیا، تو یہ خلافت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ سارے طریقے اسلام کے طریقے ہیں، یہ سارے طریقے اسلام کے طریقے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں اسلام نے کھول رکھا ہے راستہ کہ جب جو زندگی کے میدان میں اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے جب جو طریقہ سوٹیبل ہوگا، اس طریقے پر حکومت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تو یہ سارے اسلام والے طریقے، اس میں کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کو ذہن سے نکال دیں گے تو امیر معاویہ نہیں کھٹکیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور وجہ ہے جو میں بیس بتا رہا ہوں، لاتے کہاں سے ہیں؟ فرق جو میں نے شروع میں بتایا کہ وہ فرق کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو صحابہ میں کہتے ہیں دیکھیں ان کا درجہ یہ ہے، ان کا درجہ یہ ہے، کہتے ہیں دیکھیے امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کا درجہ اونچا، بالکل اونچا ہے۔ اب اونچا ہے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنی، اونچا ہے بلا۔ اچھا ایک بات اور، اگر امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اونچا ہے اور حقیقت میں اونچا درجہ ہے حضرت علی کا، تو جس کا درجہ جتنا ہی اونچا ہوگا غلطی اس کی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اگر آپ کو ججمنٹ کرنا ہے، نبی غلطی نہیں کرتے، سہو ہوتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ تو صحابہ چونکہ بڑے درجے کے تھے، تو جس کا درجہ جتنا ہی بڑا ہوگا اس سے جب غلطی ہوگی، بھائی جیسے مثال میں دے دوں، بھائی کوئی عالم جھوٹ بولے گا تو اب کتنا برا لگے گا، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کا درجہ بڑا ہے، تو جھوٹ تو دوسرا بھی بولتا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن جب وہ جھوٹ عالم بولتا ہے تو اور غلط ہو جاتا ہے۔ تو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں اور واقعی ہیں، تو جب ججمنٹ کرنے بیٹھے ہیں تو غلطیاں ان کے بارے میں بھی آئیں تب پھر کیا ہوگا؟ لیکن خیر ہمارا وہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو ایک تو درجے کی تفریق کا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، آپ دھیان سے سننا، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تو جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کا درجہ فتح مکہ کے پہلے والوں کے برابر نہیں ہے۔ یہ ایک بات بالکل صحیح ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لائے ان کا درجہ اونچا ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لائے ان کا درجہ نیچا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ جب بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا مرچ اپنی طرف سے لگاتے ہیں، نمک اپنی طرف سے لگاتے ہیں، مسالے اپنی طرف سے ڈالتے ہیں، اور یہ سب ڈال کر کے اس کو تھوڑا اور رنگدار کرتے ہیں۔ وہ رنگدار کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے ان کو نبی کا اتنا ساتھ نہیں ملا،
نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتنا موقع نہیں ملا، نبی کی اتنی تربیت نہیں ملی، اس لیے ان کے اندر جاہلیت کی کمزوریاں رہ گئی تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پہلے فرق بیان کرتے ہیں، فرق بیان کرنے کے بعد پھر یہاں تک آتے ہیں برائی کیسے کی جاتی ہے۔ بھائی برائی کی جاتی ہے، پہلے گلا صاف کریں گے، کھکھاریں گے، کھکھار اکھار کر کے دستی سے جھاڑ کر کے کرسی پہلے بیٹھیں گے، پہلے یہ کام ہوتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد میں حال چال پوچھتے ہیں، حال چال پوچھنے کے بعد میں ارے تو فلاں نہیں دکھے، ہاں وہ آج کل نہیں دکھ رہے ہیں، ہاں اچھے آدمی ہو گئے، پہلے اچھے سے شروع کرتے ہیں، اچھے آدمی کہہ کر کے، لیکن ایک بات مجھے ان کی نہیں جمی، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ پہلے کہیں گے بڑے اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ملاقات میرا بھی سلام دعا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کی ایک بات نہیں جمتی، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایک بات جب نہیں جمتی تو وہاں سے پھر 1000 بات نکالتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی طریقہ ہے، پہلے کہیں گے درجہ الگ ہے، بہت صحیح ہے، اس کے بعد میں اپنی طرف سے وہ سیدھا نمک ڈالنا شروع کرتے ہیں، اس کو ڈال کر کے بالکل رنگدار کریں گے، تو نبی کی صحبت کم ملی، تو تربیت کم ملی، تو فیض کم ہوا، تو اتنا ہوا۔ اس کے بعد کہیں گے تو اس لیے جاہلیت کے جراثیم رہ گئے تھے ان کے اندر، لیجئے بھی جاہلیت تک لے آئے ان کو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ درجے کا فرق اللہ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں، اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ نہیں تھا۔ تو یہ درجے کا فرق اللہ کو بھی معلوم ہے، معلوم تھا، معلوم رہے گا، اور اس فرق کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ لیکن اس کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، وہ ایک طرف، اور میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، وہ دوسری طرف۔ ہمارا اور آپ کا کیا کہنا ہے، نبی کی صحبت کم ملی، نبی کا ساتھ کم ملا، تو اس لیے ایسا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے وہ دیکھ لیجیے، ارشاد ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے اور جہاد کیے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بعد میں جنہوں نے خرچ کیا جہاد کیا ان کا درجہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بھی کہا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن نتیجہ قرآن نے کیا نکالا اور نتیجہ آپ نے کیا نکالا وہیں فرق ہو جاتا ہے۔ تو ایک فرق وہ شیطانوں والا فرق ہے، یعنی کہتے ہیں تفریق شیطانی، اور ایک فرق اللہ والا فرق ہے، اس کو کہتے ہیں تفریق ربانی۔ تو تفریق شیطانی یہ ہے کہ تم کہو کہ دیکھو درجے کا فرق ہے، تو یہ نیچے درجے والے ایسے 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 جا کر کے پھر کہو ان کے اندر جاہلیت تھی۔ اور تفریق ربانی یہ ہے کہ انہوں نے بھی خرچ کیا، انہوں نے بھی خرچ کیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، لیکن ان لوگوں کے خرچ اور جہاد ان کے خرچ اور جہاد کے برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رزلٹ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے لیکن جنت کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے۔ اب جلتے رہو جتنا جلنا ہے، اب جلتے رہو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن جنت کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ یہ رزلٹ قرآن بتا رہا ہے، قرآن کی روشنی میں یہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ میں درجات کا فرق ہے، صحابہ کی غلطیاں بھی اللہ کو پتا ہیں، ان کے گناہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ معصوم نہیں ہیں، بالکل معصوم نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ جو معصوم نہیں ہے کیا اس کے سر ہر غلطی آپ لاد دیں گے؟ مولانا کوئی معصوم ہوتا ہے کیا؟ نہیں معصوم ہوتا۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، مولانا صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تو آپ کیا کریں گے کہ ہو سکنے کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ بدکاری بھی کرتے ہیں، یہ حرام بھی کھاتے ہیں، یہ غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، یعنی غلطی چونکہ ممکن ہے، پاسبل ہے، اس لیے جتنی غلطی ہو آپ ان کے سر میں دیں گے۔
تو بھائی صحابہ معصوم نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جہاں کوئی گندگی پائے تو ان کے سر پہ آپ لا کے ڈال دیں گے۔ بھائی ان سے جہاں غلطی ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول نے انہیں سمجھایا ہے، ان سے جہاں غلطی ہوئی ہے اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، ان سے جہاں غلطی ہوئی ہے اس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان ساری غلطیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سرٹیفکیٹ میں اس کی ایک مثال دے کر کے بات آگے کرتا ہوں، بہت بیسک بات سمجھیے گا۔ ایک بچہ ہے، کیا ہے بھائی؟ ایک بچہ ہے، کئی بچے، بہت سارے بچے ہیں، استاد پڑھاتا ہے ان کو۔ اب وہ بچے کی پوری لائف اس کے سامنے ہے، کس کے؟ استاد کے۔ مولانا آپ کے سامنے کوئی تقریر کر رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب کی جو لائف ہے نا وہ ان کے استاد کے بالکل آنکھوں میں ہے۔ کب انہوں نے جو ہے کسی کو گالی دیا تھا، کب یہ بھاگ کے گئے تھے گھر پڑھائی چھوڑ کے، کب یہ فلم ہال میں چلے گئے تھے، یہ پوری اسٹوری جو ہے وہ مولانا صاحب کی ان کے استاد کی آنکھوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، استاد نے غلطی پکڑی، کبھی مارا، کبھی سمجھایا، کبھی معاف کر دیا، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح ان کی تربیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں دیکھ لیا کہ ابھی تو سند دینے کا معاملہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ہر چیز دیکھ کے دیا جاتا تھا، تو سب کچھ دیکھتے رہے، لیکن دیکھا کہ اصلاح ہو رہی ہے۔ اصلاح ہوئی اور استاد کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ اب بالکل پکے ہو گئے۔ غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی تو جھوٹ بھی بولا انہوں نے، کبھی غلطیاں ہوئی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطیاں ختم ہوتی رہی اور ختم ہو کر کے بہت اچھے آدمی۔ اب استاد نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ اس لائق ہے کہ میرے بعد تقریر کر سکے، لوگوں کی رہنمائی کا کام دے سکے، تدریس کر سکے، فلاں فلاں حدیث کی کتابیں پڑھا سکے، یہ اس لائق ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو اب آپ جو ہے کہیں سے کچھ سن لیجئے گا کہ یہ پڑھتے تھے تو ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو اس کو ادھر ادھر بیان کر کے کہیے گا یہ سرٹیفکیٹ غلط ہے۔ اب بتائیے، اللہ کی نگاہ میں وہ صرف نہیں جو انہوں نے کیا، وہ جو ان کے دل میں بھی تھا وہ بھی اللہ کو پتا تھا۔ کس صحابی کے دل کے کس گوشے میں کیا خیال ہے وہ خیال بھی رب ذوالجلال کو پتا ہے، لیکن رب کو معلوم ہے کہ یہ پکے ہو گئے، تو کہہ دیا رضی اللہ تعالی۔ اب تم ان کی غلطیاں لا لا کے نکال کے پیش کرو تو یہ بالکل غلط ہے۔ آئیے میں جو ہے اب تھوڑا بات کے خاتمے کی طرف چلتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دیکھیے ایک بات بتا کے پھر امیر معاویہ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ نقصان کیا ہے صحابہ کے بارے میں بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، ان کے عیب ٹٹولنے کا۔ پہلا نقصان یہ ہے، اور اس کو زمین پہ میں مثال بتا کے دکھاتا ہوں، کہ اللہ کے قرآن سے آپ بدگمان ہو جائیں گے۔ چونکہ ابھی جس کا بدگمانی کا درجہ بڑھا نا، جب بدگمانی کا درجہ بڑھے گا صحابہ سے تو آپ قرآن سے بدگمان ہو جائیں گے۔ اس کی مثال شیعہ ہے، کیونکہ شیعہ سارے صحابہ کو کافر جانتے ہیں، اس لیے اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اب آپ کو باتیں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، یہ وہ دنیا بھر کی، تو دیکھیں میں دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن میں تحریف ہے، یعنی اس قرآن میں گھٹایا بڑھایا گیا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن میں گھٹایا بڑھایا گیا، ایک چیز۔ اور دوسرا عقیدہ ہے کہ جو اصلی قرآن ہے وہ امام غائب لے کے آئے گا، اصلی قرآن امام غائب لے کے آئے گا۔ تو دیکھیے رزلٹ کیا ہوا، صحابہ سے جس قدر آپ بدگمان ہوں گے تو فرامین الہی سے آپ بدگمان ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ
گویا اللہ نے جو مقام ان کو دیا آپ نہیں دینا چاہتے۔ تیسری بات کیا ہوگی کہ نبی کی تربیت میں نقص۔ بھائی اللہ کے رسول آخری رسول تھے، اب آخری رسول کا کام یہ تھا کہ دین کا ماڈل انسانوں میں بنا دے۔ ہاں جی، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں اور رسول کی جتنی صفات ہیں، رسول کی ادائیں، رسول کی ایک ایک ادا، رسول کی گفتگو، رسول کے اشارے، رسول کا بولنا، رسول کا مسکرانا، رسول کا چلنا، رسول کا باتیں کرنا، رسول کا نماز پڑھنا، رسول کا صدقہ کرنا، رسول کا خیرات کرنا، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مزدوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ساری اداؤں کو کتابوں میں نہیں انسانوں میں ہونا تھا۔ یہ آخری رسول کا تقاضا تھا۔ اور جب اتنے اچھے صحابہ نہیں مانو گے تو رسول کی یہ ساری صفات اور قرآن کی آیتوں میں جن جن نیکیوں کا تذکرہ ہوا اس کا زمینی ماڈل کہاں گیا؟ آخری رسول کا کام یہ تھا کہ زمین پہ قرآن کا ماڈل بنا دے۔ کسی کو نظر آئے کہ یہ صدقے والا ہے، کسی کو نظر آئے یہ نمازوں والا ہے، کسی کو نظر آئے کہ اس کی گفتگو کا انداز بڑا پیارا ہے، کسی کو نظر آئے کہ رسول کی نماز سے اس کی نماز زیادہ مشابہ ہے۔ ایسے انسانوں میں رسول کے صفات کا ماڈل اور آئیڈیل ہونا ضروری تھا۔ اور قرآن کی جو ساری آیتیں ہیں الحمدللہ کے الف لام سے لے کر کے سورۃ الناس کے سین تک جتنے کردار قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اچھے، وہ سارے کردار زمین پہ ہونے تھے۔ تو اگر صحابہ سب کافر اور مرتد یا صحابہ کے بارے میں عیب جوئی کرو گے تو یہ سارے کردار پھر نکال کر کے تم لاؤ گے کہاں سے؟ تو نبی کی تربیت کا نقص ماننا پڑے گا۔ ایسی صورت میں قرآن حدیث میں نقص ماننا پڑے گا۔ بھائی امیر معاویہ قرآن لکھنے والے بھی ہیں۔ ایک مولوی کی تقریر ہے، اس میں کہتے کہ امت میں کسی نے امیر معاویہ کا دفاع ہی نہیں کیا، حدیثوں میں امیر معاویہ کی فضیلت ہی نہیں ہے، امت کے علماء میں کسی نے امیر معاویہ کی فضیلت ہی نہیں بیان کی۔ میں اشارے میں ایسے کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن لکھنے پر مامور فرمایا۔ یہ فضیلت، کہتے فضیلت نہیں، میں فضیلتیں بتا رہا ہوں، امیر معاویہ کی فضیلتیں سن لو۔ اللہ کے رسول نے قرآن لکھنے پہ مامور فرمایا۔ اب یہاں پہ دل کی گند جب نکلتی ہے تو کہتے ہیں سفارش پہ آئے تھے، ان کے باپ ابو سفیان نے سفارش کیا تھا۔ تو کیا تم نے اپنے مولویوں کی سفارش سمجھ رکھی ہے؟ یہ تمہارے مولویوں کی سفارش نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک ہاشمی قریشی گھرانے کی عورت نے چوری کیا، اور جب اس اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کیا تو صحابہ کرام میں ایک وہ مچا کہ اتنے اونچے گھرانے کی عورت کا معاملہ اگر ہاتھ کاٹا جائے گا کتنی بے عزتی ہے۔ تو حضرت اسامہ جن کو اللہ کے رسول بہت پیار کرتے تھے ان کو سکھا پڑھا کر کے لوگوں نے بھیجا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، ایسا کہو تمہاری بات۔ حضرت اسامہ تھوڑی بچے تھے، سمجھ نہیں سکے بات کو، اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کر دیا۔ اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے اس سفارش کے بارے میں اور کہا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کسی کی غلط سفارش قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے اگر سفارش ہی قبول کیا تھا تو اس کا مطلب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہونا گویا تمہارے نزدیک فضیلت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول جس کو قبول کر لیں وہ تمہارے نزدیک فضیلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سفارش کسی نے کیا لیکن قبول کیا، سفارش کسی اور نے کیا لیکن قبول تو مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور کس پہ؟ حجی قرآن لکھنے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اور ایک بات ہو گئی، اور اپنے جو خط ہوتے تھے اور بادشاہوں کو جو خطوط بھیجتے تھے وہ تو پرسنلی خود اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا تم لکھو۔ تو یہ دوسری فضیلت ہو گئی، یہ فضیلت معاویہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ انہیں ہادی بنا، یعنی ہدایت پر چلانے والا حاکم بنا، اور مہدین، اور مہدی بنا، وہدی بہی، اور ان کے ذریعہ ہدایت دے۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے معاویہ تمہارے حوالے اگر امارت کی جائے، حکومت تمہارے حوالے کی جائے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ آپ حاکم ہوں گے، اللہ کے رسول کے علم میں تھا کہ آپ بادشاہ بنیں گے، خلیفہ ہوں گے، اور اللہ کے رسول گویا اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، صرف نصیحت کر رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ جب ملے گا تو انصاف کرنا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ وہ انصاف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا کہ لوگ مہدی کو بھول جائیں۔ صحابہ کی نظر میں تو رسول کی نظر میں فضیلت ہو گئی، صحابہ کی نظر میں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ قریش کے اس نوجوان کی مذمت نہیں کرنا جو غصے میں بھی ہنستا ہے، جو غصے میں بھی ہنستا ہے، یعنی اتنا نرم دل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن وقاص 10 ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں نام لے لے کر اللہ کے رسول نے منبر سے کہا فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، اور سعد بن وقاص بھی جنت میں۔ ان صحابہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے بارے کے بعد حق فیصلہ کرنے والا اس دروازے والے سے یعنی معاویہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ فضیلت معاویہ۔ عبداللہ بن عباس کتنا بڑا مرتبہ ہے تفسیر میں ان کا، بہت بزرگ اور بہت جلیل القدر اور بہت عظیم الشان صحابی۔ وہ کہتے ہیں مخاطب ہے کسی سے، کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے معاویہ بہت جانکار ہیں۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں معاویہ سے زیادہ بادشاہوں میں بااخلاق میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تابعین میں عبداللہ بن مبارک کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ افضل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے رسول کے ساتھ غزوہ کیے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول ہے یا اس گھوڑے کی ٹاپ میں جو دھول ہے، اس دھول سے افضل عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابعین کے نظر میں۔ ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ معاویہ کا زمانہ تم پاتے تو مہدی کے انصاف کو بھول، جو مہدی آئیں گے تو ان کا انصاف مسور ہے، کہاں ان کا زمانہ یاد کرتے، اگر دیکھ لیتے کیسا انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے بہت سارے مطلب امیر معاویہ کے فضائل بھی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جتنی نماز ان کی جتنی قریب رسول کی نماز سے تھی میں نے کم ہی دیکھا۔ نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھتے تھے تو رسول کی ایک ایک ادا اس نماز کے اندر پائی جاتی تھی، خشوع، خضوع، اطمینان، سکون، دھیان، توجہ، ساری ادائیں رسول کی ان کی نماز میں موجود ہوتی تھی۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈر اتنا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں انہوں نے فرمایا مال ہمارا ہے، فے اور غنیمت ہماری ہے، ہم جسے چاہیں دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ ایک خطبہ ہوا، پھر دوسرا خطبہ ہوا، پھر یہی بات کہی میرے معاویہ نے خطبے میں، مال ہمارا ہے، مال غنیمت اور فے ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں روک لیں۔ تیسرا خطبہ ہوا، ایک دوسرا تیسرا خطبہ ہوا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا خطبے میں، کہا ہرگز نہیں، مال ہمارا ہے، غنیمت کا مال بھی ہمارا ہے، اور جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم تلواروں کے ذریعہ اس کا فیصلہ اللہ تک لے جائیں گے۔ میرے معاویہ نے خطبے کے بعد اس آدمی کو بلوایا۔ اب لوگوں میں خسر پھسر ہونے لگی، چیمے گوئی ہونے لگی کہ اب تو امیر معاویہ وقت کے بادشاہ، اور انہوں نے بلایا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بلوایا جب انہوں نے تو انہوں نے کہا سب دروازے کھول دیے گئے۔ لوگ اندر گئے تو دیکھتے ہیں وہ آدمی امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ کہ اللہ اس شخص کو زندگی دے، اس شخص نے مجھ کو زندہ کر دیا۔ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میرے بعد کچھ حکمراں ایسے آئیں گے جو کام کریں گے غلط، بات کریں گے غلط، لیکن ان پر لوگ نکیر نہیں کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بعد کچھ حکمراں ایسے آئیں گے جو غلط بات بولیں گے تو ان پہ لوگ نکیر نہیں کریں گے، یعنی ہمت نہیں کریں گے کہ کہہ سکیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو ایسے جہنم میں جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں پہلے خطبے میں جب کوئی نہیں اٹھا تو میں بہت ڈرا، میں نے غلط بات کہی خطبے میں جان بوجھ کر کے، پہلے خطبے میں کوئی نہیں ہوا تو میں بہت ڈرا، دوسرے میں بہت ڈرا،
تیسرے میں اس نے بچا لیا مجھ کو، اب مجھ کو بڑا سکون ہے کہ میں ان لوگوں میں. یہ ڈر ہے، یہ ڈر ہے اللہ کا، یہ ڈر ہے اللہ کا. اس کے بعد اور باقی کیا رہ جاتا میرے دوستو؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بدگوئی کی جو یہ عادت اور فتنہ، اس سے الحذر رہنا. اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ یوٹیوب پہ سرچ، یہ علماء کے ذریعہ دین حاصل کریں، یہ آزاد طریقے سے دین حاصل کریں گے تو پتہ نہیں کیسے کیسے بھیس میں شیطان اور دجال ہر نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ یوٹیوب سرچ کرتے ہیں، نیٹ سرچ کرتے ہیں، جس کو پاتے ہیں سنتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں دین سیکھتے ہیں، اور کچا ہوتا ہے ذہن، لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. تو علم نہیں ہوتا، اور عام طور پہ وہی لوگ گمراہ ہیں جو علماء نہیں ہیں یا علماء کی صحبت میں جو دین حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان والا بنائے، عقیدت والا بنائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصحابہ وآلہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آیا حافظ جی.